یعنی آپ کی فیملی میں کسی کو ہیئر لاس کا مسئلہ نہیں ہوا تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ گھر پہ کر کے بال گرنے کے مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ صحت مند کیسے رہا جائے، سائنس کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ بال زیادہ کیوں گرتے ہیں، اور جب بال زیادہ گرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، اور کون کون سے ٹریٹمنٹس ہیں جو بالوں کے گرنے کے مسائل کے لیے اویلیبل ہیں۔ عام طور پر ہیئر لاس کو مردوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، لیکن عورتیں بھی ہیئر لاس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ جب کسی کے بہت زیادہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں یہ جو بالوں کا گرنا ہے کسی سیریس کنڈیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ بالوں کا گرنا ایک نارمل پروسیس ہے۔ ہر روز ہم تقریباً 50 سے 100 بال تک لوز کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہم یہ نوٹس بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی کے بال اچانک سے بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائیں تو آپ لازمی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ زیادہ بال گرنے کی وجہ کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کافی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، تاکہ جتنا جلدی اس کی کنڈیشن کا پتہ لگے گا، جتنا جلدی اس کا علاج ہوگا، اتنا ہی جلدی اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے علاج میں کافی دیر کر دی جائے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے بال واپس ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ گرنے سے پہلے تھے۔ بال گرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کے بال کافی زیادہ گرتے ہیں تو آپ میں بھی کافی چانس ہو جاتا ہے کہ آپ میں بھی ہیئر لاس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس کی وجہ سے، آئرن کی کمی کی وجہ سے، اگر کسی کے وزن میں کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ بعض اوقات ہمارے ہارمونز میں چینجز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں، جیسے کہ پریگننسی کے دوران، بچے کی پیدائش کے بعد، اگر کوئی کنٹراسیپشن یعنی برتھ کنٹرول کی پلز لے رہا ہو اور وہ اس کا استعمال روک دے تو اس کے بعد بھی بال گر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اگر کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جائے، یا جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ ہمارے ہیئر فولیکلز کے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سر کی جلد ہوتی ہے، اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی بال گرنے کا باعث بنتا ہے۔ کچھ ادویات کا استعمال بھی بال گرنے کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ کے لیے آرتھرائٹس، کینسر ٹریٹمنٹ اور ڈپریشن وغیرہ۔ ایموشنل شوق بھی بہت زیادہ بال گرنے کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے فیملی میں کسی ریلیٹیو یا فرینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، یا اگر کسی کو بہت زیادہ بخار ہو جائے تو اس سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی کہ اگر کسی کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو کون سے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں تو بال گرنا ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بال جو ہے کچھ عرصے کے بعد اپنی واپس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال کسی میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ گر رہے ہیں تو جب آپ کی کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ اس میڈیسن کا استعمال روک دیتے ہیں، یا اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کی پرسکرپشن چینج کر دیتا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ بال گرنے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال سٹریس کی وجہ سے گر رہے ہیں تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں کہ آپ اپنے سٹریس کو کم کریں، اور اس کے بعد آپ کے جو بال گرنا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اس ہیئر لاس کو روکنے کے لیے کسی میڈیکیشن کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری میڈیسنز ہیں، بہت ساری کریمز اور جیلز کی فارم میں دستیاب ہوتی ہیں جو آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے ضروری انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میناکسیڈل۔ تو جن پروڈکٹس میں یہ انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھے سے کام کرتی ہیں، جیسے کہ اس کی ایک مثال ہے ریگین، جس کو آپ ایزیلی مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ جہاں پہ یہ پروڈکٹ کافی اچھی ہوتی ہے وہیں پہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کی جو سکن ہوتی ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ فور ہیڈ پہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا ڈاکٹر آپ کو اورل میڈیکیشن دیتا ہے جس میں آ جاتا ہے فیناسٹیرائڈ، اور جو یہ فیناسٹیرائڈ میڈیکیشن ہوتی ہے یہ مردوں کو ریکمینڈ کی جاتی ہے، عورتوں کو یہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی فیملی ہسٹری نہیں ہے، یعنی آپ کی فیملی میں کسی کو ہیئر لاس کا مسئلہ نہیں ہوا، تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ گھر پہ کر کے بال گرنے کے مسئلے سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایسے ہیئر سٹائلز بالکل بھی مت بنائیں یا بہت کم بنائیں جو آپ کے بالوں پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ایسے ہیئر سٹائل بناتے ہیں تو یہ آپ کے جو ہیئر فولیکلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ بیلنسڈ ہو، یعنی اس میں آئرن اور پروٹین اتنی مقدار میں لازمی ہو جتنا آپ کی باڈی کو چاہیے۔ بعض اوقات بالوں کو بہت زیادہ ڈائی کرنے سے، بہت زیادہ بالوں کو بلیچ لگانے سے، بلو ڈرائر کا استعمال کرنے سے، یا جو ہیئر اسٹریٹنرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
انین جوس یعنی پیاز کے پانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہیئر لاس کے لیے یہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے۔ تو میں ایک اور انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی جس میں انین جوس پہ تفصیلاً بات کروں گی کہ کیا واقعی یہ بالوں کے لیے اچھا ہے، کیا واقعی اگر کسی کو ہیئر لاس کا پرابلم ہے تو یہ اس کو سالو کر دے گا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔